السلام علیکم ناظرین، آج ہم جنگیں اور مفادات کے کھیل کے موضوع پہ پروگرام کر رہے ہیں کہ کس طرح جنگیں پرسکون گھروں میں رہنے والوں کو ہجرت پہ مجبور کر دیتی ہیں۔ کس طرح جاپان کو ایٹم کی طاقت سے عبرتناک شکست دی جاتی ہے، اور کس طرح آج کا جاپان ظہور پذیر ہوتا ہے، اور کس طرح عراق اور لیبیا میں افراتفری مچا کر اور غلط فیصلے کروا کر وہاں کی ترقی کو جام کر دیا جاتا ہے۔ کس طرح پاکستان کو 65 کی جنگ مسلط کر کے افراتفری مچا کر سازش سے 71 کی جنگ کے حالات پیدا کر کے ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے سب سے بڑی مسلم ریاست کو کمزور کر دیا جاتا ہے۔ کس طرح روس اور افغانستان کی جنگ کس طرح خطے کے ممالک پہ اثر انداز ہوتی ہے، اور کس طرح بڑے ممالک چھوٹے ملکوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور کس طرح مسلمانوں جذبہ ایمانی کی جگہ زر کا لالچ پیدا کرتے ہیں، اور کس طرح برطانیہ نے دنیا کے بہت سے ممالک کو فتح کرنے کے بعد مقابل بڑی طاقت سلطنت عثمانیہ کو شکست دینے کے بعد اور 100 سالہ معاہدوں میں جکڑ کر ترکی کو کمزور کر دیا۔ اور یہ بھی سوچنے کی بات ہے، یہ جنگیں لڑ کر فتح کیا، فتح کے لیے جان و مال قربان کیا، فتح کیے ہوئے ملکوں کو ایک ایک کر کے آزادی دے دی، اور برطانیہ نے ان ملکوں سے کیا فوائد حاصل کیے سمجھ سے باہر ہیں، کیونکہ سلطنت عثمانیہ کو تو 100 سال کے لیے معاہدوں کا پابند کر لیا، دیگر ملک جن کو آزادی دی ان سے کیا فائدے اٹھائے ہنوز راز ہیں۔ معاہدے 100 سال کے ترکی کے مکمل ہوئے ہیں، مگر دیگر ممالک میں بھی حالات نئی کروٹ لے رہے ہیں، اور قبرص، فلسطین اور کشمیر اقوام متحدہ سے اپنی آزادی کے منتظر کشیدگی کا باعث بنتے ہیں، اور جنگوں کے ڈر کی وجہ سے جدید اسلحہ بنانے یا خریدنے میں مقابلہ بازی جاری ہے، اور خزانے کے منہ اسلحہ کی خریداری میں جھونکے ہوئے ہیں۔ اس طرح بغیر جنگوں کے عوام کو آدھی یا نامکمل روٹی کھانے کو ملتی ہے، معاشی ترقی اور انسانوں کو سہولیات دینے پہ کٹ لگتا ہے۔ برطانیہ، جرمنی، جاپان جنگیں لڑنے کے بعد فلاحی ریاستیں بن چکی ہیں۔ ترقی پذیر ممالک کی عوام اور حکومتیں اس لذت سے محروم ہیں، اور دن بدن گرتا ہوا معیار زندگی توجہ کا طالب ہے۔ جنگوں کے خطرات کی وجہ سے حکمران طاقتور ملکوں کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جنگ کی صورت میں ان سے مدد کی توقع رکھتے ہیں، مگر اقوام متحدہ میں
جا کر سب کچھ بدل جاتا ہے اور وہ سب ملک نیوٹرل ہو جاتے ہیں اور جنگیں اپنے بل بوتے پہ ہی لڑنی پڑتی ہیں اور سہاروں پہ بس مردے قبرستان جاتے ہیں۔ جنگیں انقلاب لے کر آتی ہیں، کچھ ملکوں کو کمزور اور کچھ کو طاقتور بنا دیتی ہیں، اور جو جنگیں عوامی حمایت کے بغیر لڑی جاتی ہیں وہ حاکموں کو مفاد پرست بنا دیتی ہیں۔ جتنا بھی اسلحہ خریدا جاتا ہے وہ عوام کے ٹیکس کے پیسہ سے ہی خریدا جاتا ہے۔ یہاں تو ملک میں کوئی 100 کے قریب پلازے بنا کر اس کی انکم اسلحہ کی خریداری کے لیے فکس کر دی جائے تاکہ عوام پہ اسلحہ کی خریداری کا بوجھ نہ پڑے، مگر ترقی پذیر ممالک میں ملکی خزانہ بھرنے کی بجائے ذاتی فوائد اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے اور سرکاری اختیارات کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جنگوں کے سب سے زیادہ بینیفیشری اسلحہ بنانے والی فیکٹریاں ہوتی ہیں۔ ہر 10 سال بعد کوئی نہ کوئی جنگ کا میدان اسلحہ بیچنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور کمزور ملکوں میں غربت، ناخواندگی، مذہبی بنیاد پہ افراتفری، ملکی خزانے کا بے دریغ استعمال ترقی پذیر ممالک کو لالچ جنگوں میں شامل ہونے کی راہ دکھاتا ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں جونیئر لیڈرشپ ابھی سیکھنے میں مصروف ہے۔ عالمی جنگ میں برطانیہ کے وزیر اعظم نے اپنی طاقت انصاف کو قرار دیا تھا۔ برطانوی وزیر اعظم کے کوئی ذاتی مفادات نہ تھے، انصاف انہوں نے اسلام سے لیا تھا۔ انصاف کی وجہ سے مسلمان پوری دنیا میں غالب آ رہے تھے۔ انصاف کا راستہ یورپ نے اپنی بقا کے لیے اختیار کیا کیونکہ مسلمانوں کا نظام عدل دنیا کے لیے پرکشش تھا۔ آہستہ آہستہ کر کے انہوں نے مسلمانوں کے فتح کیے ہوئے ملک واپس لیے جو کہ عدل و انصاف کے بغیر ناممکن تھا، اور انہوں نے پوری دنیا کو اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ ایک منشور کا پابند کیا، اور کسی بھی مسلمان ملک کو ویٹو پاور نہیں دی گئی، اور ویٹو پاور کی صورت میں اپنے مقام و مرتبے کو بلند رکھا اور رائے شماری کے فیصلوں کو ویٹو پاور سے بے اثر کر دیا۔ اس طرح جمہوریت اور آمریت ایک ہی جھنڈے کے نیچے کام کر رہی ہیں۔ زر کے لیے بے مقصد جنگیں بے مقصد ہی ختم ہو جاتی ہیں، اور جہاں دیدہ لیڈرشپ ختم کر دی جاتی ہے اور کمزور لیڈرشپ کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اور وہ نا تجربہ کاری کی وجہ سے وہ اپنی قوموں کا وقت برباد کرتے ہیں جو کہ مخالفین کے لیے مفاد میں ہوتا ہے، اور ملک دن بدن کمزور ہوتا جاتا ہے۔ جنگ کے اسباب پیدا کرنے کے لیے دہشت گرد گروپوں کو پھلنے پھولنے کا موقع دیا جاتا ہے اور جنگوں کے جواز پیدا کیے جاتے ہیں۔ انسانوں کی چال بازیاں انسانوں کے لیے وبا بنی رہتی ہیں۔ اسلحہ سے منسلک کاروبار ترقی کرتے جاتے ہیں اور عوام غربت کی دلدل میں دھنستی جاتی ہے۔ حالانکہ دولت کمانے کے لیے انسانی ضروریات بہت بڑی منڈی ہیں۔ جب تک دنیا ہے ضروریات زندگی ختم نہیں ہو سکتی۔
معیشت عوام کے کاروبار اور ملازمت کے لاکھوں راستے بناتی ہے۔ زمین وافر مقدار میں خوراک پیدا کر رہی ہے۔ جنگوں میں کودنے کا مالی فائدہ کبھی قومی خزانے میں نظر نہیں آیا، بلکہ مہنگائی کی صورت میں ہی نمودار ہوا ہے، اور فائدہ اٹھانے والے بیرون ملک چلے جاتے ہیں، مختصر زندگی گزار کر رائے عدم کے مسافر بنتے ہیں۔ پردہ داری کی وجہ سے ان کے لواحقین بھی لا علم ہوتے ہیں، اور وہ اپنی نسلوں کو بھی دوسرے ملکوں کی شہریت حاصل کروا دیتے ہیں۔ غربت ملک کے حصے اور فوائد نسلوں کے حصے آتے ہیں، اور ہزاروں لوگ ناحق لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ دہشت گرد گروپوں میں شامل لوگوں کے نہ کوئی آگے اور نہ کوئی پیچھے ہوتا ہے۔ انہیں مذہب اور وطن پرستی کا لالچ دیا جاتا ہے۔ ان کے خاندان پہلے ہی چھوٹے موٹے جرائم میں نسل در نسل ملوث ہوتے ہیں۔ جرائم کی وجہ سے پولیس کی نظر میں ان کا ایک اسٹیٹس بن جاتا ہے۔ ان کی نفسیات سمجھ کر انہیں استعمال کیا جاتا ہے، اور مسلسل غربت کے دائرے میں قید رکھا جاتا ہے۔ وہ پیسے کے لالچ میں ہر کام کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور یہ اپنے ساتھ بے شمار ناقابل بیاں مسائل لیے ہوتے ہیں۔ جب تک ان کی تقدیر نہیں بدلی جائے گی، کبھی بھی ترقی پذیر ممالک ترقی نہیں کر سکتے۔ اس وقت ترقی پذیر ملکوں میں سب سے بڑا ناکامی کا سبب مزاحمتی، جرأت مند اور جہاں دیدہ کرداروں کا نہ ہونا ہے۔ مفاداتی مزاحمتی کرداروں کا نمودار ہونا، اور پھر پانی کے بلبلے کی طرح غائب ہو جانا، اپنی نمود و نمائش کو اہمیت دینا اور قومی مفاد کو پس پشت ڈال دینا، جہالت کی حد تک خود کو ناگزیر سمجھنا۔ جب تک ترقی پذیر ملک شخصیت پرستی کی بجائے آئین اور قانون و انصاف کو مضبوط نہیں کرتے، کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتے۔ رسا گیر طاقت کے بل بوتے پہ سب کچھ حاصل کر لیتے ہیں۔ ان کا راستہ روکنے کے لیے اور کمزور آواز کو منزلوں تک پہنچانے کے لیے مزاحمتی لیڈرشپ کا ہونا ناگزیر ہے، کیونکہ میچ میں جان ڈالنے کے لیے حقیقی مخالف ٹیم کا ہونا ناگزیر ہے، جو عوامی حقوق کے لیے بوقت ضرورت آواز اٹھا سکے۔ شکریہ۔